دیکھو جب آپ افطاری کے وقت رمضان میں صبح روزہ رکھتے ہو سحری کے وقت, ٹھیک ہے نا, شدید گرمی کا روزہ ہے, بڑا لمبا روزہ ہے, سارا دن بھوکے پیاسے, کیوں اللہ نے پابندی لگائی ہے, نہ پانی پینا ہے نہ کھانا کھانا ہے, برداشت کیا اللہ کے لیے. پھر جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, اب اللہ کہہ رہے میری عبادت اگر کرتے ہو تو کیا کرو, اب نہیں کھاؤ, کیا اپنی خواہشات قربان کرو, یہ بولتا ہے اللہ. اب اللہ کہتا ہے اب جو دیر کرے گا وہ گنہگار ہوگا, اب کھاؤ, کیا کرو, کھاؤ. اب ہم کس کو خوش کرنے کے لیے کھاتے ہیں؟ ڈبل مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک مزہ یہ آتا ہے کہ پکوڑوں کا مزہ آ رہا ہے, سموسوں کا مزہ آ رہا ہے, دوسرا اس سے اللہ خوش بھی ہو رہا ہے, اس سے اللہ کیا ہو رہا ہے, تو دنیا کا مزے کا مزہ اور اللہ کی عبادت کی عبادت. کیسی پیاری دعائیں جو نبی پڑھا کرتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, پیاس بھی چلی گئی اور رگیں تر ہو گئی. یہ تو دنیا کا مزہ, اور آخرت کا مزہ کیا, اس روزے کا اجر ہمارے اعمال میں اللہ نے لکھ لیا, یہ آخرت میں ملے گا ہمیں, اس کی ایک الگ خوشی ہوتی ہے. تو میرے بھائی آپ کو اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا, دنیا سے دل لگانے سے منع کرتا ہے. دل کس سے لگاؤ؟ اللہ سے. لہذا اللہ کے لیے کسی سے لگانا پڑے تو لگاؤ, اللہ اگر منع کر رہا ہے لگانے سے تو یعنی دل تو دنیا سے بھی لگے گا مگر اتنا لگے گا جتنی اللہ اجازت دے رہے اور جس سے اجازت دے رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اللہ کہہ رہا ہے بیگم سے بھی محبت کرو, اولاد سے بھی, اور ماں باپ سے بھی. زیادہ کس سے کرو؟ ان تینوں میں زیادہ کس سے کرو بھائی؟ ماں باپ سے بھی, بیگم سے بھی اور اولاد سے بھی. تینوں میں زیادہ کس سے کرنی ہے؟ پہلی بات تو اللہ سے ہم پرمیشن لیتے ہیں ان سے محبت کرنی ہے نہیں کرنی, اللہ نے کہا کرنی ہے, میری طرف سے کیا ہے, تو ہم چونکہ اللہ کے غلام ہیں تو اللہ آرڈر دے رہا ہے, تو اللہ تو نے آرڈر دیا تو ہم کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ ہماری محبت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ اللہ کے لیے ہو رہی ہے, تو یہ اللہ سے محبت کا حصہ ہے یہ. پھر اللہ کتنی کرنی ہے ان تینوں میں؟ بچوں سے زیادہ کریں, بیگم سے کریں یا ماں باپ سے؟ اللہ کہہ رہے ہیں سب سے اوپر گراف کس کا رہنا چاہیے؟ والدین کا. نہیں آ رہی بات؟ سب سے پہلے کس سے کرنی ہے؟ ابا اماں. نہیں آ رہی بات؟ اے اللہ کتنی کرنی ہے ان سے, حالانکہ اس میں دنیاوی مفاد نہیں ہے, کیونکہ ابا بڑھاپے میں بہت بوجھ لگتے ہیں, جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو, اب ریٹائر ہو گئے, اب کھانسنے کے لیے رہ گئے وہ گھر میں, ان کی دوائیاں ہیں, ان کے مسائل ہیں, پھر وہ بڑھاپے میں دماغ چڑچڑا ہوتا ہے, پوچھ رہے کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, تو اچھے نہیں لگ رہے یار, یہ کیا ہے یار, میں اپنی لائف کو انجوائے کرنے دو ابا. تو ابا پھر اپنے ابا کے واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں, بیٹا ہم تو اپنے ابا کے پاؤں بھی دباتے تھے. ابا وہ پرانا زمانہ تھا, ونس اپون اے ٹائم, ابا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ جیسے افطاری میں تمہیں سموسے سے دل بہلانے کی اجازت ہے, سموسا اچھا لگ رہا ہے, میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, لگے کھاؤ بھی. تو اللہ میاں نے کہا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں اچھی لگیں, تو میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی, جتنی لگ رہی ہیں اور زیادہ اچھی لگنا شروع ہو جائیں, بشرطے کہ اللہ سے آگے نہ نکالو ان کو. لیکن جب ان کا آپس میں کمپیئر ہوگا, تقابل ہوگا, تو سب سے زیادہ محبت ابا اور اماں, ان کی ناراض نہیں کرنا, ان کو ان کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے.